السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمت و برکت نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ جو تسلسل درس کا ہے، آج اسی کی کڑی ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ کو میں نے یہ بات بتا دی کہ خلیل الرحمن علیہ السلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کی پیشن گوئی کا ثمرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کے جو حالات تھے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دین ابراہیم پر، دین اسماعیل پر ہونے کے دعوے دار حجاز والے، اہل حجاز یعنی مشرکین عرب، وہ بھی دین ابراہیم پر ہی تھے، اور مدینہ منورہ کے ارد گرد میں، مدینہ منورہ میں بھی اور اس کے اطراف و اکناف میں بھی، خیبر وغیرہ وغیرہ میں جو لوگ تھے اہل کتاب، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کو نام نہیں معلوم تھا۔ آخری نبی کے آنے کے انتظار میں تھے، اہل کتاب تھے، منتظر تھے کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، انتظار تھا ان کو نبی کے آنے کا۔ اب اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ جب محمد رسول اللہ پیدا ہی نہیں ہوئے، اس وقت مسلمان قوم کون تھی؟ نصرانی جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے، خاص بات یاد رکھ لیجئے۔ اس وقت اہل عرب میں بت پرستی کرنے والے، حالانکہ خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں انہی کے ہاتھ میں تھی، وہی متولی تھے خانہ کعبہ کے، اور وہی قوم خانہ کعبہ کی نگران قوم تھی، لیکن مسلمان نہیں تھے، مشرکین تھے، بت پرست تھے۔ انہوں نے بتوں کو معبود کا درجہ دے رکھا تھا، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ روایات میں ہیں، آپ اور ہم بار بار سنتے ہیں، معروف بات ہے کہ 360 بت بنا کر کے انہوں نے خانہ کعبہ میں بٹھائے تھے۔ مشرکین یہود کو میں مسلمان اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان یہود اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کا انکار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا اعلان کیے تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں گزشتہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ جی، تو کسی نبی کے دعوت کے بعد اپنے آپ کو نبی جب پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو جو لوگ اس نبی کو قبول کرتے ہیں وہی مسلم امت ہوتی ہے، وہ اس امت کو ہی مسلم امت کہا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس نبی کو دور وقت کے، جس وقت میں جو نبی آیا ہے،
اس نبی کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، اس نبی کی نبوت کو نہیں مانا، تو ان کو ہی کافر کہتے ہیں۔ یہ آسان اصطلاح ہے مسلم اور کافر ہونے کی، ٹھیک ہے۔ نبی کو قبول کرنے والے مسلم ہوتے ہیں اور ریجیکٹ کر دینے والے کافر ہوتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ سے پہلے عیسائی جو لوگ تھے جو نصرانی کہلاتے ہیں، نصرانی کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ نصرت سے، ناصرین سے نصرانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ناصرین یعنی نصرت، یعنی اللہ کا نام، اللہ کو نعم المولا و نعم النصیر کہتے ہیں، سب سے بہترین سرپرست اور سب سے بہترین نصیر یعنی مدد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو نصیر کے معنی ہیں مدد کرنے والا، نصرت یعنی مدد، ناصرین یعنی جمع کا صیغہ جو لوگ مدد کرتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ انصار اسی کا ہے، انصار جمع کا صیغہ انصار، سمجھ رہے؟ ناصرین کو انصار عربی میں کہا جائے گا، یہ سب مدد کرنے والے ہیں۔ تو اسی سے نصرانی ہے۔ نصرانی کا مطلب مددگار، کس کے مددگار؟ دین اسلام کے مددگار، اللہ کے مددگار اور عیسیٰ بن مریم کے مددگار۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سورہ صف میں پڑھتے ہیں آپ، سورہ صف میں اخیر والی آیت، سب سے آخر کی آیت کیا پڑھتے ہیں اس میں آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ صف کی اخیر والی آیت میں مسلمانوں کو یعنی رسول اللہ کے امت کو، قرآن میں رسول اللہ پر ایمان لانے والے رسول اللہ کے صحابہ اکرام کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رب العالمین، اور حکم کیا دے رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ اکبر، اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کو اگر سمجھتے ہیں آپ، اللہ کی معرفت ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ اللہ اگر ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کسی کی اوقات ہے پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں کہ اللہ کی مدد بھی کرے؟ کتنا بڑا، کتنی بڑی طاقت! لفظ کن سے کائنات بنا دے، لفظ کن سے کائنات کو اجاڑ دے۔ حکم کن سے بن جاتی ہے کائنات، حکم کن سے سب کچھ فنا ہو سکتا ہے۔ وہ طاقت ہے، ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ وہ عظیم طاقت والا جس کے سامنے ساتوں آسمان تھرا اٹھتے ہیں، سورج چاند ستارے سجدے کرتے ہیں۔ اف، اللہ اکبر! وہ اللہ ہم جیسے حقیر مخلوق آدم کے بیٹوں سے جو ایمان لا لیے رسول اللہ پر، اللہ ان سے اگر یہ بات کہہ رہا ہو کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بنو، کتنا بڑا وصف اور کتنی بڑی شان اللہ نے عطا کر دی اس امت کو، یہ مطالبہ کر کے۔ پھر ہم سے پہلے بھی ایک انصار تھے، ان کا ذکر یاد دلایا، کما قال عیسی ابن مریم، اور یاد کرو جیسے عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، میرے مددگار کون ہیں اللہ کی جانب، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کے خاطر اٹھ کھڑے ہونے والے، کمر بستہ ہو جانے والے، میرا ساتھ دینے والے اللہ کے اس کام میں دین کے، کون ہے میرے مددگار تم میں سے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر عیسیٰ کے وہ حواریین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آپ کے ساتھ دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کھڑے ہوئے، وہ ہیں مسلم، وہ لوگ اس وقت کے مسلم تھے۔
اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا، مارنے کی سازشیں کی، وہ یہود تھے اور وہ کافر ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ ہی فرماتے اسی آیت کے اندر جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے کہا نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، یہ دو باتیں اللہ فرما دیے اسے۔ کیا فرمائے؟ فآمنت طائفہ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، ایک جماعت کو۔ طائف منصورہ سنتے رہتے نا نام یہ آپ، طائف کے معنی کیا ہے؟ گروہ، جماعت۔ تو اللہ فرما رہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت کیا ہو گئی؟ ایمان لانے والی مومن ہو گئی۔ وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت کافر ہو گئی۔ کس میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ بنی اسرائیل کی وضاحت گزشتہ اتنا سمجھاتے آ گیا، بنی اسرائیل کون کون؟ یعقوب کے بیٹے، یہود بھی بنی اسرائیل ہی ہیں، نصرانی بھی بنی اسرائیل ہی ہیں۔ لیکن یہود کو اللہ اس آیت کریمہ میں سورہ صف کے اخیر والی اس آیت میں ایک جماعت کافر ہو گئی، جس کو کہہ رہے اللہ وہ کون ہے؟ وہ یہود ہے جنہوں نے قبول نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جنہوں نے قبول کیا ان کو اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لائے بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، وہ مومن ہو گئے۔ وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت کافر ہو گئی۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پس پھر ایمان لانے والوں کی ہم نے ان کے دشمنوں پر مدد کی، ایمان والوں کے دشمنوں پر ہم نے ایمان والوں کی مدد کی، پھر وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ کون غالب آ گئے؟ نصرانی غالب آ گئے۔ کس پر؟ یہود پر۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے کے حالات اس آیت سے بہت اچھا سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اگر قرآن مقدس سے لگاؤ ہے، محبت ہے، گہرائی کے اندر اتر کے غور و فکر کرتے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں تاریخ سے زیادہ قرآن مجید کو ہم لوگ سمجھتے کیا اصل میں؟ ہم لوگوں کے پاس کچھ قرآن کی قدر ادر ہے نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے دوسرے کتابوں، دوسرے مذہبوں میں، دوسرے دھرموں میں اپنے اپنے دھرموں کی، اپنے اپنے مذہبوں کی کچھ مقدس کتابیں ہوتی ہے، ویسے ہمارا بھی ایک دھرم ہے اور ہمارے دھرم کی بھی ایک مقدس کتاب ہے۔ بس اتنا ہی ہمارا کانسیپٹ ہے نا۔ اپنے آپ کو پہچانتے، نہ اپنے دین کی معرفت ہے، نہ ہمارے قرآن کی معرفت ہے، نہ ہمارے رب اعلیٰ و عظیم کی معرفت ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ یاد رکھو یہ جو دین ہے ہمارا، یہ جیسے عوام الناس میں اس وقت زمین کی پشت پر مختلف فرقے، مختلف ٹولے، مختلف ذات پات میں لوگ بٹے ہوئے، مذہبوں میں، دھرموں میں بٹے ہوئے، اور ہر ایک فرقہ، ہر ایک مذہب والا، ہر ایک دھرم والا اپنے اپنے دھرم کے لیے چند گرنتھ لکھ لیا، کسی کا کوئی گرنتھ ہے، کسی کا کوئی گرنتھ ہے، ویسے ہی ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم بھی ان میں سے ایک نہیں۔ یاد رکھیے ہمارا دھرم ہمارے لیے نہیں ہے، ہم کوئی اپنے دھرم کو لے کے نہیں چل رہے ہیں۔ یاد رکھ لو، ہم جس کو دھرم کہتے ہیں، جس کو اسلام کہتے ہیں، وہ ایسا دین ہے کہ جو ساری ہیومینٹی کے لیے ہے، تمام جناتوں، تمام انسانوں کے لیے وہی دین ہے، وہی دھرم ہے، وہی اسلام ہے۔ وہ پرٹیکولر کسی ایک گروہ کے لیے، کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی اٹھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام ہمارا دھرم ہے، سناتن دھرم تمہارا، اسلام دھرم ہمارا، یا سکھ مت کا دھرم تمہارا یا اسلام دھرم ہمارا۔
یا عیسائیت کا دھرم کرسچینٹی تمہارا، اسلام ہمارا، یہ جہالت کی باتیں ہیں. اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو وہ واقف ہی نہیں ہے اسلام سے، پرلے درجے کی جہالت کی باتیں ہیں. یہاں تمہارا اور ہمارا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ جو دین ہے اسلام، یہ کسی کے باپ کی اجارہ داری اس پر نہیں ہے. مسلمان اس کے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے. یہ اللہ رب کبریا کا نازل کردہ دین و قانون ہے. اس کو یوں کہہ لیجئے کہ دس از دا کانسٹیٹیوشن فرام دا کریٹر ٹو دا کریشن. بس یہی اس کی تعریف ہے. کیا ہے یہ جو اسلام ہے؟ دس از دا کانسٹیٹیوشن فرام دا کریٹر ٹو دا کریشن. یہ کائنات کو پیدا کرنے والے سرشٹی کرتا کی طرف سے بنایا ہوا نیم اور قانون پر مبنی، نیم انوسار کس کے؟ کائنات کل کے خالق پیدا کرنے والے پرماتما کی جانب سے یہ بنایا ہوا پورا دستور ہے، نظام ہے پوری سرشٹی کے لیے. سب جن اور سب انسانوں کے لیے، ہر ایک کو اس کا ماننا لازم اور فرض ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی اس کے اوپر اجارہ داری نہیں ہے کہ ہمارا تمہارا ہے. تو جو لوگ اس کو مانتے ہیں، جو لوگ اللہ میں، ایشور میں، پرماتما میں یقین رکھتے ہیں کہ کائنات پیدا کرنے والی ایک عظیم طاقت ہے جس کو نام آپ کچھ بھی دے رہے ہوں، اس کا اسم ذاتی، اس کا حقیقی نام وہ اللہ ہے. بس وہی اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، پوجنیہ ہے. وہ اکیلا ہے اور وہ سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارا ہے. اللہ سب کا ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے بنایا ہے ایک قانون، ایک دین، ایک نظام، ایک دستور. اس کا نام اس نے رکھا ہے اسلام. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اسی کو پیش کر رہے تھے، اور اس کو ریجیکٹ کون کر رہے تھے؟ جو موسیٰ پر ایمان لانے والی امت تھی. حالانکہ ان کے آبا اور اجداد اسی اللہ کو مانتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، وہ مخلص تھے. میں نے گزشتہ آپ کو اسی لیے وہ آیات لکھا دی ہے سورہ بقرہ کی، سب میں نے بتا دیا آپ کو. مرتے وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلا کے پوچھے میرے بعد کس کی عبادت کریں گے؟ تو بچے کیا بولے؟ یعقوب علیہ السلام کی سب تمام بیٹے کیا جواب دیے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ونحن لہ مسلمون. یہ جواب انہوں نے دیا. ابا جان، ہم عبادت اس اللہ کی کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اور آپ کے آبا اور اجداد ابراہیم، اسماعیل و اسحاق کرتے تھے. ہم اسی اللہ کی بندگی کریں گے، ہم اسی کے مسلم رہیں گے، فرمانبردار رہیں گے. یہ تھا اسلام. سمجھ میں آئی بات؟ وہی دین پر وہ یہود بھی تھے. عیسیٰ بن مریم پر ایمان لانا ان کے اوپر فرض تھا. جس وقت جو اللہ کا نبی دعوت دے، ضروری ہے ایمان لانا. اس وقت اس نبی کو ماننا، اس کی شریعت پر عمل کرنا، اس کی نصرت کرنا. گزشتہ غالباً جمعے کے دن میں نے آپ کو آیت لکھائی خطبے میں، سورہ نساء میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ سورہ نساء میں ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی رسول کو اس غرض کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں بھیجا. بھیجے جانے کی غرض یہی ہے
کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تو مقصد اور غرض کیا ہے ان کے بھیجے جانے کا؟ لیطاع باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو اگر وہ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کوئی بھی، تو وہ کیا ہو گئے؟ کس کے نافرمان ہو گئے؟ اللہ کے نافرمان ہو گئے، کیونکہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا، یہ ہے قانون۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، آیت نمبر 80 میں یہ بات، 80 کے جز میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ڈائریکٹ تو ہمارے نبی کے لیے آیا ہے، لیکن انڈائریکٹ تو سب نبیوں کے لیے ہے۔ جس وقت جو بھی امت ہوگی وہ رسول کی اطاعت کرے گی تو اللہ ہی کی اطاعت کرے گی، جو رسول کی نافرمانی کریں گے وہ اللہ ہی کی نافرمانی کریں گے۔ تو اس وقت انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، یہود نے۔ کس کی اولاد ہے یہود؟ بنی اسرائیل۔ اسی لیے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو من بنی اسرائیل کہہ کر کے وضاحت کر دی۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا، ایک گروہ کفر کیا۔ تو اللہ نے مدد کی ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ دشمن کون تھے اس وقت ان کے؟ یہود، ٹھیک ہے؟ نصرانیوں کا غلبہ ہو گیا، چاروں طرف بادشاہت نصرانیوں کی چل رہی تھی، اللہ غالب کر دی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اس وقت کے نصرانی تھے، ٹھیک ہے؟ مدینے اور مکے کے اطراف میں، مدینے میں تو یہود خود ہے، مکے میں کون ہے؟ مکے میں کون ہے؟ اسماعیل کی اولاد آل اسماعیل ہے۔ آل اسرائیل کہاں ہیں؟ آل اسرائیل مدینے میں، خیبر میں، اطراف میں آل اسرائیل ہے، اور آل اسماعیل مکے میں ہے اور مکے کے ارد گرد میں بسے ہوئے ہیں۔ مدینے میں بھی ہے، مکے میں ہے، مدینے میں ہے، یمن میں ہے، ملک شام میں ہے، مختلف بٹے ہوئے ہیں زمین کے اوپر۔ حجازی لوگ بھی کہا جاتا تھا ان کو، حجاز کا علاقہ، ریت کا، ریگستان کا علاقہ، وہاں یہ لوگ مشرکین کی حیثیت سے۔ ان کا اصل دین کیا تھا؟ ان کی پہچان کیا تھی اس وقت؟ ان کی پہچان کیا تھی؟ یہ لوگ جو بتوں کی پوجا، لات، عزا، حبل، منات، اس طرح ان کے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنی ہوئی تھی، لکڑیوں کے، پتھروں کے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر گھر کے سامنے بھی ایک چھوٹا سا دیول بنا لیتے تھے مشرکین، اپنے ہی گھر کے بازو، باہر چبوتروں پہ، گھر کے اندر بڑا مخصوص جگہ بناتے تھے اس کی، بڑی ادب کی جگہ، بڑی خاص جگہ، تقدس کی جگہ، صاف صفائی رکھتے تھے برابر، جو ہے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو ہاتھ جوڑ کے اس سے جو ہے معافی وفی مانگ کے، اس سے برکت مانگ لے کے، اس سے برکت حاصل کر کے نکلتے تھے عرب۔ ہر ایک کا اپنا اپنا قبائلی بت تھا۔ تو ان کی پہچان اس طرح تھی کہ یہ جو ہے بتوں سے برکتیں حاصل کرتے تھے اور بتوں سے ہی ان کی نسبتیں تھیں۔ اب یہ پہچانے جاتے تھے اپنے دین کے لیے۔ اور یہود کی پہچان بڑی بڑی داڑھیاں رکھنے والے، ٹوپیاں پہن کے رہنے والے، بڑے دیندار دکھائی دینے والے، ٹھیک ہے؟ بات کرے تو اللہ تعالیٰ کا حوالہ دینے والے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی پہچان تھی۔ اور عیسائیوں کی پہچان، نصرانیوں کی پہچان یہ تھی کہ دین، جو دیندار طبقہ تھا ان کا، وہ اپنے آپ کو ہبا کر دینے والا دین کے لیے۔ دیندار طبقہ جو علماء و مشائخین وغیرہ ہیں ان کے، وہ ہبا کر دیے اپنے آپ کو اللہ کی طرف۔ وہ شادیاں نہیں کر رہے ہیں،
دین کے نام پر اپنے آپ کو جو ہے ہبا کر دیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جھبے پہنے ہوئے ہیں، گلوں میں ان کے جو ہے کراس لٹک رہے ہیں سلیب کے، گرجا گھر بناتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی پہچان انسانی ہمدردی رکھتے ہیں دلوں میں، خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں، یہ ان کی پہچان۔ اور یہ جو یہود ہے، میں نے کہا یہ دنیاوی ہر ماہر، دنیا کے ہر کام کے ماہر، ایکسپرٹس، فائنینشلی کاروبار پورا ان کے ہاتھوں میں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کو پیسے دینا، لون دینا، قرضے، ان کے سامان گروی رکھنا، وقت مقرر پر نہیں لوٹائے تو پھر ان کا سامان غصب کر لینا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی فائنینشلی بزنس پورا ان کے ہاتھ میں تھا، یہود کے۔ نصرانیوں کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ بادشاہت، نظام، مملکتیں ان کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ بڑے نرم خو ہوا کرتے تھے یہود کے مقابلے۔ یہود سخت تھا، سخت ترین، کسی پر رحم وحم نہیں، کسی سے ہمدردی نہیں، کسی کی قوت اور بھائی چارگی کا جذبہ نہیں، جہاں موقع ملے ظلم کرے، لوگوں کا مال ہڑپ لیے، دبا لیے، کھسوٹ لیے، لوٹ لیے، سود پہ پیسے دیے، وقت پہ نہیں لوٹایا تو سب کچھ کھینچ لیے اس کا، یہ یہود۔ اور نصرانی نرم خو، لوگوں کی امداد کرنے والے، مدد کرنے والے، ہاسپٹلاں لگا دینا، دواخانے بنا دینا، طبی علاجاں کرا دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو پناہ دے دینا، یہ سارے کام نصرانی کرتے تھے۔ اور یہ مشرکین تو اپنے آپ میں انوکھے تھے، یہ کسی اور کو اپنے دھرم میں برداشت کرتے، نہ اپنی قبائلی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت کرتے۔ ان کی اپنی قبائلی زندگی تھی، قبائلی زندگی جیتے تھے یہ۔ سمجھتے قبائلی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ ٹرائبلز۔ ہمارے انڈیا میں بھی ٹرائبلز کی زندگی تھی، قبائلی زندگی ہے۔ ہمارے جو اوریجنل انڈینس سے، میں نے آپ کو گزشتہ بتایا، جو ہمارے اوریجنل اصل انڈینس ہے وہ ٹرائبلز ہی ہے، جو قبائلی زندگیاں تھیں، جن کی جو ٹانڈے بنا کے رہتے تھے۔ آج بھی ہے جنگلوں میں آدیواسیوں کے ٹانڈے ہوتے ہیں، گونڈوں کا ٹانڈا بولتے ہیں ہم، لمباڑوں کے ٹانڈے بولتے ہیں ہم لوگ، بولتے ہیں نا ہمارے پاس تلنگانہ میں، ہم ٹانڈے بولتے، تلنگانے والے، معلوم ہے نا آپ کو؟ تو وہ قبائلی زندگی، وہ اوریجنل انڈینس، تو ان کی زندگی بھی تقریباً بالکل ویسی تھی، عربوں کی زندگی بھی۔ وہ ٹرائبلز کی جیسا جیتے تھے، قبیلے تھے ان کے، فلاں قبیلہ، اس سے ان کی پہچان قبائل سے ہوتی تھی۔ تو فلاں قبیلے کا وہ سردار ہے، وہ قبیلے کا وہ سردار ہے، اور وہ اپنے ہی اسی مشرکانہ عقائد پر ایک جیسے تھے، پورے کے پورے عقیدے میں پورے کے پورے ایک جیسے۔ بت آگے کہ اس کے الگ، اس قبیلے کا بت الگ ہے، اس قبیلے کا بت الگ ہے، لیکن کانسیپٹ اور سوچ اور دھرم، دین سب ایک۔ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کچھ باتیں؟ 33 کروڑ یہاں بھی ہے، ہمارے پاس بھی، کچھ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ 33 کروڑس کا کانسیپٹ ہے، 33 کروڑس دیوی دیوتا، سمجھ؟ کوئی کسی کا بھکت ہے، کوئی کسی کا بھکت ہے، لیکن جہاں پھر دھرم کی بات آ جائے گی سب یونائٹڈ ہو جائیں گے، ایک۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے میری بات؟ کوئی رام کا بھکت ہے، کوئی کرشن کا بھکت ہے، شری رام جی، شری کرشن جی، یہ اپنی اپنی جگہ، لیکن بات آئے گی تو سب ایک ہو جائیں گے، کانسیپٹ الگ الگ ہے۔ تو اس میں ٹھیک ہے، قبائلی زندگی، تاریخی زندگی، پرانی زندگی اس طرح کی تھے، عرب ویسے ہی تھے۔ ہم کسی کو تنقید نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، ہم صرف ایک وضاحت کر رہے ہیں، ایسے کانسیپٹس تھے، ہے، شاید جب تک دنیا رہے گی یہ سب کچھ چلتے رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں چلتا ہے، چل رہا ہے، چلے گا۔ تو اس وقت کے حالات بتا رہا ہوں میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حالات یہ ہیں، ایسے حالات تھے۔ اب اس اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے، اور وہاں آ کر کے آپ کو کیا کام انجام دینا تھا؟
وہی کام انجام دینا ہے جو ان کے باپ ابراہیم نے کام انجام دیا. جو ابراہیم علیہ السلام نے کام انجام دیا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا حالات تھے بتایا نا گزشتہ میں نے آپ کو. یہی تھا، مختلف ذاتوں میں بٹے ہوئے، بت پرستی عام ہے. اس وقت خود باپ بھی بت پرست ہے، اور آپ کو آ کے کام انجام دینا ہے. کس معبود کی طرف بلا رہے ہیں آپ آ کر کے؟ اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، بادشاہ سے، حکمرانوں سے، سب سے آپ ایک ہی بات پیش کر رہے ہیں. وہ کیا بات ہے جو پیش کر رہے تھے آپ ابراہیم علیہ السلام؟ جی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو اپنا چہرہ اپنی ذات کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے ساتوں آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. یعنی ایک الہ واحدہ، وہ اکیلا ہی معبود ہے پوری کائنات کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہی ہے تمہارا بھی معبود، وہی ہے میرا بھی معبود، سب کا معبود وہی ہے. آپ مجھے اپنے آپ سے الگ مت کرو، آپ خود مجھ سے الگ مت ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے. جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں یہی وہ کانسیپٹ ہے. سب مل کر کے ایک ہی ہستی کو پوجا کرو، ایک ہی ہستی کی عبادت کرو. وہ ہستی وہ ہے جس نے کائنات کو، اس پوری سرشٹی کو پیدا کیا ہے. آپ نام پر مت جاؤ کہ اگر کسی نے اس کو اللہ کہہ کر کے پکارا تو آپ یہ مت سوچو کہ اللہ کوئی دوسرا معبود ہے اور میں جس کو ایشور بول رہا ہوں وہ ایشور کوئی دوسرا معبود ہے، میرا الگ تیرا الگ. یہ میرا اور تیرا الگ مت کرو، سب کا معبود ایک معبود ہے. اسی نے پوری سنسار کو پیدا کیا ہے، وہی پوجنیہ ہے. میرا الگ نہیں، تمہارا الگ نہیں. یہی سب سے بری بیماری ہے جب تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا الگ ہے تمہارا الگ ہے. الگ معبود نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تقریباً یہی وہ کانسیپٹ ہے جو آسمانی کتابوں میں، ہر کتاب کے اندر یہی کانسیپٹ ملتا ہے آپ کو. آسمان کی ہر کتاب میں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں یہی وہ بنیادی کانسیپٹ ہے کہ کائنات پیدا کرنے والا معبود اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے. اور وہ اس سنسار میں کسی کو دکھائی دینے والی شے نہیں ہے. کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی. نہ کوئی ذہن اس کا احاطہ کرتا ہے، نہ کوئی دماغ، کوئی سوچ، کوئی کلپنا اس کو اپنے کلپنا میں لا سکتی ہے. کوئی کلپنا کرنے والا کوئی کالپنک پکچر بنا دے گا، کوئی کالپنک صورت بنا دے گا، کوئی کالپنک مورت بنا دے گا. وہ ایشور کی صورت، وہ ایشور کی مورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی کلپنا انوسار حقیقی ایشور کو بنا دے. کوئی اس کو نہیں بنا سکتا، وہ سب کو بناتا ہے. وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ پرکاش ہے سنسار کا، یعنی وہ نور السماوات والارض ہے. وہی بات قرآن پیش کرتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، قرآن کہتا ہے اللہ نور ہے. تو دوسری کتابیں، سناتن دھرم کی کتابیں یہ کہہ رہی ہے لوگوں کو کہ وہ پرکاش ہے سنسار کا، مطلب نور ہے کائنات کا، وہ دکھائی نہیں دیتا. یہی ریالٹی ہے. آپ زبردستی اپنے دماغوں کو پھوڑتے ہیں، ٹکراتے ہیں، کسی کی صورت بنا دیتے ہیں. آپ ایک سے زائد ہاتھ لگا دیتے ہیں، ایک سے زائد سر لگا دیتے ہیں، ایک سے زائد آنکھیں لگا دیتے ہیں. جیسے جیسے سوچتے جاتے ہیں ویسی صورت بناتے جاتے ہیں، جبکہ وہ صورت ایشور کی ہو ہی نہیں سکتی. ممکن ہی نہیں کہ آپ بنا سکو اس کو. اب یہی وہ کام بہت جامع طریقے سے انجام دینا تھا محمد رسول اللہ کو، یہی سمجھانا تھا پوری کائنات کو، پورے سنسار کو.
کہ تم جو کر رہے ہو بت پرست کر رہے، بت بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہود سارا نظام بگاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہود کیا کر کے بیٹھے؟ ظالمانہ نظام بنا کے بیٹھ گئے، غاصبین بن کر کے بیٹھ گئے۔ اور نصرانی گمراہ ہو کے بیٹھ گئے، بہک گئے ہیں، کچھ کا کچھ کر دیے دین کو۔ تو یہ وہ حالات ہیں۔ یہود ظالم ہے، غاصبین غاصب بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نصرانی بہک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اور مشرکین تصورات میں کھو گئے ہیں کہ بت ایسا ہو، معبود ایسا ہوتا ہے، معبود کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا یہ مورت ہو سکتی ہے، اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے، دیوی دیوتا کا ہم لگ گئے۔ یہ حالات میں اب محمد رسول اللہ کو یہ بتانا ہے کہ تم کر رہے ہو سو بھی صحیح نہیں ہے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کا حکم ایشور نہیں دیتا، حرام خوری کرنے کا حکم ایشور اللہ نہیں سناتا۔ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ گمراہی ہے، ساری دنیا کو ترک کر دینا، سب کو چھوڑ دینا، پادری بن جانا، نن بن جانا، ایشور کو تمہارے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو حقوق العباد کی بھی ترجیح دیتا ہے، اس کو ترغیب دیتا ہے آپ کو، وہ بھی تو فرض لگایا آپ کے لیے۔ اور تم جو یہ بنا کے بیٹھ گئے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، ہر کوئی اس کا حصہ ہے، اس کے آگے مجبور ہے کائنات پیدا کرنے والا، ان کی شفاعت کے بغیر، ان کی سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں بنتے ہیں، یہ مشرکان عرب کا عقیدہ ہے۔ ان کو بتانا ہے کہ تمہارا کانسیپٹ بھی بدترین کانسیپٹ ہے، غلط ہے۔ پھر اصل کانسیپٹ کیا ہے ایشور جو بتانا چاہتا ہے؟ تو وہ ایشور، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو بتایا، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ وہی ہے قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، اور اس قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے پوری ہیومینٹی کو ایک دین دیا، ایک قانون دیا، ایک کانسٹیٹیوشن دیا، پوری انسانیت کو، وہ سب کے لیے ہے۔ رام داس کے لیے بھی وہی ہے، عبد الرحمن کے لیے بھی وہی ہے، جان کے لیے بھی وہی ہے، پیٹر کے لیے بھی وہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کسی مہندر کے لیے بھی وہی ہے، کسی سرندر کے لیے بھی وہی ہے، سب کے لیے ایک آدیش ہے جو آسمان سے اترنے والا گرنتھ ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے سب مل کر کے یونائٹڈ ہو جاؤ، ایک بن جاؤ، تمہاری پرتھوی، تمہاری زمین سورگ بن جائے گی۔ اگر تم ایک نہیں ہوں گے تو تم ہمیشہ اس پرتھوی کے اوپر جھگڑتے رہو گے، پرتھوی بجائے سورگ کے تم کو ایک نرک نما نظر آئے گی، نرک بن کے رہ جائے گی، فساد ہوگا، تصادم ہوگا، جھگڑے ہوں گے، خوریزیاں ہوں گے، اور تباہی ہوگی۔ یہی ہے وہ کانسیپٹ جس پر محمد رسول اللہ کو کام انجام دینا تھا۔ اس وقت کے حالات یہ تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا، تو آپ کے آنے کے چند انڈیکیشنز تھے، اس دنیا میں آپ کے پیدا ہونے کے چند انڈیکیشنز بھی ظاہر کی اللہ تعالیٰ۔ وہ کیا کیا تھے؟ ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا، رسول اللہ کے دادا اس وقت کعبے کے متولی تھے۔ اب یہ کعبے کے رکھوالے کون ہیں پھر ذہن میں رکھ، لمبی چوڑی بات میں اس لیے نہیں کروں گا، بات سہل بھی، آسان بھی رہنا، اور آپ کے آسانی سے سمجھ میں بھی آنا۔ بناوٹی دم چھلے لگا کے بولنے کی ضرورت میرے کو نہیں ہے، وہ سب نہیں بولتا۔ اچھے الفاظ، بہترین اردو کے الفاظ موتیوں میں پیرو لے کے لانا اور وہ جو ہے بیان کر کے چلے جانا، وہ میرا کام نہیں ہے۔ میں سہل آپ کو سمجھ، میرا مقصد یہ ہے انسان سمجھنا، عام انسان سمجھنا، تو عام انسانوں کی بولی میں بات کرتا ہوں میں، اس لیے ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ مکے والے کس کی اولاد ہے اور کس کے دین پر ہے، یہ بات آیا ہے، کلیئر ہے آپ کے سامنے۔ یہ مکے کے جو لوگ ہیں جن کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بت پرست ہے، یہ پورے
آل اسماعیل کہتے ہیں ان کو. کیا کہتے ہیں؟ آل اسماعیل. اسماعیل کی اولاد ہیں. ان کا حسب نسب اب چلے جائیے آپ اوپر, بہت آپ کو پورا شجرا بنا ملتا ہے میرے آقا کا. جب بھی آپ محمد رسول اللہ کا حسب نسب شجرا ماریں گے آپ کو پورا کہاں تک جائیں گا, وہ اسماعیل تک اور ابراہیم تک پہنچ جاتا. وہ تو آپ کے پاس ریڈی ہے, پورا میپ ریڈی ہے, وہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد بن عبداللہ بن مطلب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کمپلیٹ ہے. وہ میں سہل آپ کو صرف یہ سمجھا دے رہا ہوں کہ رسول اللہ جب آ رہے ہیں تو کن کی اولاد میں پیدا ہو رہے ہیں؟ آل اسماعیل میں. ٹھیک ہے. اور وہ ہے اس وقت خانہ کعبہ کے ذمہ دار. رسول اللہ کے سگے دادا کا نام ہے عبد المطلب. ٹھیک. عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہے, ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھ لیجئے ان کے قبائلی زندگیوں میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جتنے ان کے قبائل ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ان کے نسبتیں رشتے جڑے ہوئے ہیں, اوپر جا کر کے جڑ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عبد المطلب کے دادا, عبد المطلب کے دادا کو ظاہر بات ہے کتنے بچے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ موٹی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بھئی میرے دادا کی اولادیں کتنی ہیں؟ تو جتنے اولادوں کے بچے پیدا ہوتے جائیں گے, وہ جب خاندان پھیلیں گا تو اوپر جا کے دادا کے پاس جا کے تو ہم ایک ہو جائیں گے نا. اوپر ہمارا حسب نسب اوپر جا کے دادا کے پاس جا کے تو ایک ہو جائیں گا. پردادا کے پاس گئے تو وہاں ایک ہو جائیں گا, سکر دادا کے پاس جائیں گے تو وہاں ایک ہو جائیں گا. وہاں سے تو ڈیوائڈ ہوگا نا شجرا, شاخیں پھوٹیں گی نا, وہاں سے برانچز پھوٹیں گے نا. تو جتنے قبائل تھے ان بت پرستوں کے, مشرکین کے, وہ جتنے بھی قبیلے ہیں بہت سارے بٹے ہوئے ہیں, وہ برانچز ہیں. اوپر جانے کے بعد وہ ایک ہی پیڑ سے نکلے ہوئے ہیں, اور وہ ایک جو پیڑ ہے جس سے وہ برانچز نکلے ہوئے ہیں, وہ پیڑ کا نام کیا ہے؟ ہاں, ابراہیم. وہ پیڑ کا نام ابراہیم ہے. وہ ابراہیم پھر وہاں سے 2 ہو گئے, 3 ہو گئے. ابراہیم 3 برانچز اور پھٹے. کون؟ اسماعیل, اسحاق, مدین. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ پھر یہ جو شاخ اسماعیل کی نکلی اس میں کئی شاخاں نکل رہے ہیں. اسماعیل کے جتنے بچے ہوئے اتنے شاخاں, اسماعیل کے جتنے بچے, اسحاق کے جتنے بچے ہوئے اتنے شاخاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی پھر اسحاق سے نکلا یعقوب, الگ شاخ یعقوب کے پھر شاخاں نکل رہے, بچے پیدا ہو رہے, یوسف اور وہ 12 بچے, بلیامین, پورے شاخاں. پھر یوسف کے بچے, پھر وہ بلیامین کے بچے. تو یہ شاخوں میں جیسے بڑھتے گئے. ایگزیکٹلی وہی حال اسماعیل کی اولادیں. تو یہ جتنے قبیلے مشرکین کے ہیں یہ سب کون ہیں؟ بیسیکلی جا کر کے کہاں ملتے ہیں؟ اسماعیل کو, اور وہاں سے ابراہیم کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر؟ تو یہ اسماعیل کی اولادیں ہی ہیں پورے کے پورے جو پھر قبائل میں بٹے ہوئے ہیں, قبیلوں میں. تو اگر کوئی بنو امیہ ہے تو بھی اسی کا ہے, اگر کوئی بنو ہاشم ہے تو اسی کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کسی بھی خاندان کا ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب بھی صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھتے ہیں آپ ابو بکر کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیے تو تاریخ داں لکھتا ہے کہ ابو بکر اوپر جا کر کے فلاں شخص کے ساتھ جا کر کے پھر رسول اللہ کے نسب سے مل گئے تھے. حضرت عمر کے بارے میں لکھتے ہیں تو حضرت عمر جا کر کے اوپر جا کر کے رسول اللہ کے نسب سے مل جاتے ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں لکھتے ہیں تو عثمان جا کر کے اوپر فلاں اتنی پیڑھیوں کے بعد جا کر کے وہ رسول اللہ سے مل جاتے ہیں. تو ملیں گے ہی نا, سب کو وہی جا کے ملنا ہے. جتنے عرب سب جا کر کے وہیں ملنا ہے اوپر. آخر کار آ کر کے اسماعیل سے ہی ملتے ہیں, سب اسماعیل کی اولاد بن جاتے ہیں پورے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ بہت کم ہوں گے وہ قبیلے جو اسماعیل سے نہیں مل کر کے پھر وہ قبیلہ جرہم والوں کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ بہت تھوڑے سے ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کو کیا. قبیلہ جرہم کے لوگ بھی اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کو ساتھ دیے اس وقت وہ بہت تھوڑے ہوں گے, لیکن اکثر قبائلی تعلقات جا کر کے اسماعیل سے ملتے ہیں. یہ ایک ریالٹی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو اب رسول اللہ کے سگے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے. ٹھیک ہے. انہوں
چونکہ بنی اسماعیل ہے اور خانہ کعبہ کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے ابراہیم کے ساتھ، اور حج کی ندا لگائے، وہاں قربانیاں دینے والے وہاں بسے کون؟ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی اولاد ہے. تو ان کو اپنے ہی دین پر چلنا ہے اور اپنے ہی دین کے اوپر قائم رہنا ہے. اور ان کا دین کیا ہے؟ مطلب کا دین کیا؟ عبد المطلب کا دین اسماعیل، دین ابراہیم، جس کے وہ پیروکار ہیں، جس کے وہ دعوے دار بھی ہیں. تو خانہ کعبہ کے پاس ایک کنواں ہے. وہ کنواں کیسے وجود میں آیا؟ جس کا نام زمزم ہے. وہ کیسے وجود میں آیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے رگڑنے سے وجود میں آیا. یہ تو ان کو معلوم ہی ہے نا، ان کے تو باپ دادا کے پاس وہ پوری تاریخ موجود ہے، پورا ہسٹری موجود ہے، ان کا ہی دین ہے، ان کا ہی دھرم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ وہ زمزم جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے وجود میں آیا، وہ گم ہو گیا تھا. گم کیسے ہو گیا؟ عرب میں تیز ہوائیں چلتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. سعودی عرب کے بارے میں یا عربستان کے ریگستان کے بارے میں آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں، آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں وہ کنڈیشن ہمارے پاس کبھی دیکھنے میں زندگی میں نہیں آتی ہے. ہمارے کبھی دیکھے نہیں، نہ ہمارے باپ دادا نے دیکھے. وہ بھٹک جاتے. اچھے لوگ سزا دیتے تھے پہلے، معلوم ہے آپ کو؟ موت کے گھاٹ اتار دیا، موت کے گھاٹ کی سزا بولتے تھے. موت کا گھاٹ کی سزا کا مطلب کیا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ عربوں میں دیتے تھے. لے جا کے جنگل بیابان ریگستان میں چھوڑ دیے تو واپس ہی نہیں آتا گھر کو. وجہ کیا ہے اس کی؟ ریگستان میں چھوڑ دیے کسی کو، ختم ہو گئی زندگی اس کی، واپس نہیں آتا. مطلب کیوں نہیں آتا انہیں؟ راستہ ہی نہیں ملتا، راستہ ہی نہیں ملتا واپس آنے کا. وجہ کیا ہے؟ کیوں راستہ نہیں ملتا؟ یہ راستے کیا چیز ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بعد میں بتانے والا ہوں. اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستوں کو زمین میں بنایا اور راستوں کی پہچان دی. مثال کے طور پہ میں پیدا ہوا میرے تلنگانہ کے عادل آباد میں، ٹھیک ہے، عادل آباد میں بڑا ہوا، میرا نکاح وہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب مجھے عادل آباد میں لے جا کے چھوڑ دو حیدرآباد سے، پھر میں واپس حیدرآباد آسانی سے آ جاتا ہوں. میں کیوں؟ مجھے راستہ معلوم ہے. راستہ کیسے معلوم ہوتا آدمی کو؟ راستے کی شناخت ہوتی ہے نا بھائی، جو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. یہاں یہ چیز ہوتی ہے، یہاں ایک پہاڑ ہے، نرمل میں ایک محبوب گھاٹ کا پہاڑ ہے، اور کپٹی میں ایک گھاٹ ہے ہمارے، اور یہاں یہ ہے، یہاں فلاں ہے. سارے نشانیاں ہوتے ہیں نا، جس سے آدمی اپنے راستے کو کتنے بھی کلومیٹر رہو پہچان لیتا. یہ میرے گاؤں کا راستہ ہے. عرب کے ریگستان میں صبح میں ایک جگہ ٹیلا ہوتا پہاڑ، شام میں ٹیلا ادھر آ جاتا. یہ پہاڑ یہاں کا ادھر آ جاتا. آپ بولیں گے یہ پہاڑ یہاں سے یہاں کیسے آ گیا؟ تو پہاڑ نہیں رہتا، وہ ریت جمع ہوئی رہتی، ہوا لے جا کے جمع کرتی پوری ادھر، کپا کا کپا ریت کا اٹھا کے، وہی ہوا الٹی مار کے لا کے ادھر جمع کر دیتی. اب گیاسوں والا ادھر سے گیاسوں کا یہ پہاڑ دیکھ کے گیا تھا، ادھر دکھا تو انہیں اب آتا کہاں سے آتا انہیں؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ ہے عرب کے جغرافیائی زمین کی پہچان. ریت ہی ریت اڑتے رہتی ہے ریت. کئی لوگ تو ریت میں دب کے مر جاتے ہیں تیز ہواؤں کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ زندگی ہے وہاں کی. تو زمزم کا کنواں ویسے ہی غائب ہو گیا، ریت مار کے پورا کنویں کو چھپا دی. کنواں کہاں ہے؟ نہیں مل رہا تھا. ریت بھر کے، کچرا بھر کے سب ختم ہو کے پورا کنواں ختم ہو گیا، مایوم ہو گیا تھا. عرصے زمانہ پہلے بند ہو گیا. عبد المطلب جب ذمہ دار بنے خانہ کعبہ کے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے زمزم کا کنواں، ایک شعار ہے ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا. اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے وجود میں آنے والا. اور اسماعیل کون ہے؟ ذبیح اللہ ہے. اللہ کی راہ کے وہ ذبیح اللہ ہے. ان کی شان یہ، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے ہیں. تو ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام کا تقدس ہے، مقدس ہستی ہے مشرکین کے پاس اسماعیل علیہ السلام.
اب وہ کنویں کو ڈھونڈنے کا عزم کر لیا حضرت. وہ حضرت بولے اگر میں اپنی میعاد میں متولی اور ذمہ دار ہوں خانہ کعبہ کا, تو کوئی بڑا کام انجام دینا چاہتا ہوں, تو وہ بڑا کام میرا یہ ہو کہ میں خانہ کعبہ کی جو سب سے بڑی نشانی ہے زمزم, اس کو ڈھونڈ کے اس کے کنویں کو نکال لیا, تو زندگی کا بہت بڑا کام انجام دے دیا میں. وہ نکالنا ہے. وہ پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا کہ میں کنویں کو زمزم کے ڈھونڈ کے نکالنے کا کام کروں گا. تو میری صدر بننا, خانہ کعبہ کا متولی بننا میرے زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ سوچو. کام شروع کر دیے. جی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی علامت کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, نشانی اللہ کی طرف سے انڈیکیشن ہے. یہ بھی ایک محمد آنے والے ہیں. اب وہ دادا محمد رسول اللہ کے بھی کام پہ لگ گئے, ڈھونڈ رہے ہیں. کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کنویں کو, زمزم کو ڈھونڈ رہے ہیں. زمزم مل نہیں رہا ہے. کئی مہینے نکل جا رہے ہیں, کئی دن نکل گئے, کئی مہینے نکل گئے, نہیں مل رہا. کوئی نشانی نہیں ہے اس کی کہیں باقی. کہاں ہے وہ؟ اب حضرت ایک کام یہ کرے, خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے ایک منت کر لی ہے. منت یہ کرے کہ یہ کنواں ذبیح اللہ کے قدموں سے وجود میں آیا تھا. اے اللہ تو اپنے حبیب, اپنے محبوب بندے اسماعیل کے قدموں سے یہ کنواں نکالا تھا. وہ تیرا محبوب بندہ تھا اور وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا ذبیح اللہ تھا. تو میں بھی ایک منت کر رہا ہوں کہ میرے 12 بچوں میں سے ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا تیرے نام پر, اگر مجھے کنواں مل جاتا ہے تو میری مدد کر دے. یہ منت کرے. عجیب منت نہیں ہے ان کی. یہ کون دل میں ڈال رہے ہیں ان کے بوڑھے میاں کے؟ ظاہر بات ہے کوئی چیز الہام اللہ کے سوا تو نہیں ہوتا, کوئی اور تو نہیں کرتا. اب یہ منت انہوں نے کر لی ہے. ڈھونڈ رہے, منت کرے پھر ڈھونڈنا شروع کرے تو مل گیا کنواں. کنواں مل گیا تو جشن منائے, بہت بڑا کام ہو گیا. پورے عرب کے سرداران وغیرہ سب کام پہ لگے ہوئے ان کے. تو ایک بہت بڑا کام انجام دے دیا حضرت. ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام سوچے تھے وہ, مل گیا کنواں ان کو. اب سب بڈھے باڑے جو تھے اس وقت کے دھرم کے ٹھیکیدار, دھرم گروہاں وغیرہ سب ہے وہاں پر, بولے بہت زبردست کام ہو گیا, آپ کے ہاتھوں کنواں زمزم کا پھر سے مل گیا ہم لوگوں کو, الحمدللہ. تو اب منت پوری کرنا ہے تمہارے کو. اب تمہاری جو نظر کرے تم وہ نظر پوری کرنا ہے. آپ بولے ایک بچے کو ذبح کرتے, وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بولے کس کو ذبح کرنا ہے یہ تو طے نہیں ہے. 12 میں سے ایک کو ذبح کرنے کا تو عزم کیا, منت کیا, لیکن کس کو ذبح کروں گا یہ تو نہیں ہے سامنے. تو بولے ٹھیک ہے خورا کرو, 12 بچوں کے نام لکھو, قرآن اندازی کرو, نام لکھ کے بچوں کا نام لکھو, ڈالو. نام لکھ کے ڈالے. ان کے بچوں میں معلوم ہے نا آپ کو کون کون ہے؟ وہ عبد العزیٰ بھی ان کا ہی بچہ ہے جس کا نام ابو لہب ہے. ابو لہب اس کا نام نہیں ہے, اس کا نام عبد العزیٰ ہے. عزیٰ کون تھا معلوم ہے؟ عزیٰ ایک بت ہے اس زمانے کا, ان کا ایک بت تھا. عبد العزیٰ بولے تو عزیٰ کا بندہ. یہ نام کون رکھے ہوئے؟ عبد المطلب رکھے عبد العزیٰ نام. تو معلوم ہو رہا ان کا دھرم کیا ہے, کانسیپٹ کیا ہے. جیسے ہمارے پاس نامہ رکھتے ہیں نا, غلام دستگیر رکھتے کہ نہیں رکھتے, غلام نبی رکھتے ہیں نا. تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ دستگیر کا غلام, اس کا بندہ, وہی کانسیپٹ. عبد العزیٰ. اور بھی بچے ہیں ان کے, عباس انہی کے بیٹے ہیں, حمزہ انہی کے بیٹے ہیں, ابو طالب انہی کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے بچے ہیں یہ پورے. ان میں سے ایک بچے کا نام عبداللہ بھی ہے. عبد المطلب کے بچے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, عبد العزیٰ انہی کا بیٹا ہے, حمزہ انہی کے بیٹے, عباس انہی کے بیٹے, ابو طالب انہی کے بیٹے, عبداللہ بھی انہی کے بیٹوں میں سے. ان کے بچے 12 بچے ان کے. تو اب کس کا کریں گے؟ تو نام لکھے اور خورا ڈالے.
کس کا نام نکلے گا؟ تو خورا ڈالے تو نام کس کا نکل رہا ہے جانتے ہیں؟ عبداللہ نام نکل رہا، عبداللہ، عبداللہ بن عبد المطلب۔ اب یہ پورے بچوں میں سب سے زیادہ انوسنٹ بچہ تھا ان کا، ان کی پوری اولاد میں ایک دم انوسنٹ، فطرت سلیم پر، ایک دم صالحیت کی فطرت، سلامتی والی فطرت، بردبار، دور اندیش، نیک ترین عبداللہ۔ اور یہ حضرت بہت زیادہ متاثر تھے وہ بیٹے سے کہ اس کی اخلاق حمیدہ، اس کے کردار، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کا انوکھا بچہ ہے، جیسا کوئی ہی نہیں۔ دل مار لے رہا بوڑھے میاں کا، یہ بچہ کیسا ذبح کروں میں؟ اب سب ابراہیم تھوڑا ہی ہوتے ہیں، سب ابراہیم ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ ہے خاص بات سمجھنے کی۔ اب دل مار لے رہا بڑے میاں کا۔ اب سب کو بول رہے ہیں عبداللہ کو تو ذبح نہیں کر سکتا میں، کچھ تو صورت نکالو اس کی، کچھ سوچو کیا متبادل حل ہو سکتا ہے اس کا۔ تو سب بوڑھے مل کے بولے ایک کام کر سکتے ہیں، فدیہ دے دیں گے عبداللہ کے بدلے میں۔ اب عبداللہ کا نام نکلا، وہ بچوں میں تو ذبح تو عبداللہ کو کرنا ہے تمہارے کو، تو طے ہو گئی بات۔ لیکن اب عبداللہ کو ذبح نہیں کرتے تو فدیہ دے دیں گے عبداللہ کا۔ تو فدیہ کیسے دیں گے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو، فدیہ کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، تو کریں گے کیا؟ تو مشورہ یہ دیے کہ کام کرتے ہیں، چند اونٹ لکھو ان کے فدیے میں اور ان کا نام لکھو، چٹھی ڈال دیں گے، اونٹوں کی چٹھی اڑ گئی تو اونٹ ذبح کر دیں گے۔ 10 اونٹ لکھ لیے، 10 اونٹ ذبح کر دیتا ہوں فدیے میں عبداللہ کے، ایک چٹھی میں لکھ دی، ایک میں پھر عبداللہ یا عبداللہ ڈالے، اٹھائے تو پھر عبداللہ نکلا، اونٹ ریجیکٹ، عبداللہ کی چٹھی اٹھی، بڈھے میاں کا دل پھر مار لے رہا دھک 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 دھک، پھر عبداللہ کا نام نکل گیا۔ اب کیا کرنا، اب کیا کروں؟ تو پھر وہ جو بڑے ان کے ساتھی تھے، ان کے جو اس وقت کے مشاورتی جو لوگ جو مشیر تھے ان کے، وہ بول رہے ہیں ایک کام کرو نا، اونٹوں کی چٹھی میں اونٹ کے نمبرز بڑھا دو، اب 10 لکھے 20 کر دے کے چٹھی میں لکھو، 20 اونٹ لکھو اور عبداللہ ایک نام ایک چٹھی کا لکھو، پھر ڈالو۔ پھر ڈالے 20 اونٹ اور ایک چٹھی پہ عبداللہ، پھر ڈالے، پھر اٹھائے عبداللہ۔ اب اور کیا کروں؟ بولے اور اونٹ بڑھاؤ۔ مشیر بولے کہ ایک کام کرو، 20 کی جگہ 30 اونٹ لکھو، پھر ڈالو، 30 لکھے، پھر ڈالے، پھر اٹھائے عبداللہ۔ ہیبت بڑھتے جا رہی حضرت کی، ہر صورت میں عبداللہ ہی نکل رہا، ہر صورت میں عبداللہ ہی نکل رہا، تو کروں کیا؟ بڑھاتے جاؤ۔ مشیر بول رہے بڑھاؤ بڑھاؤ اونٹ بڑھاؤ، نمبر بڑھاؤ اونٹ کے۔ حضرت بڑھاتے 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 100 تک چلے گئے، 100 اونٹ لکھے، عبداللہ لکھے، ڈالے، اٹھائے، کھولے، 100 اونٹ نکلے چٹھی میں۔ جان میں جانا ہی بوڑھے کے، 100 اونٹ پر تو بات رکی، تو کیا کریں، 100 اونٹ ذبح کر دیے بیٹے کے فدیے میں، عبداللہ کے فدیے میں۔ ٹھیک ہے، اس طرح وہ زمزم ملا، اور اس کی منت یہ ہوئی کہ عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے قائم مقام چنا۔ اسماعیل جو ذبیح اللہ تھا، اسماعیل کے قائم مقام اللہ نے کس کو بنایا یہاں پر عبد المطلب کی زندگی میں؟ عبداللہ کو بنایا۔ تو یہ انڈیکیشن ہے جس نبی کی دعا ابراہیم و اسماعیل کیا تھا وہ عبداللہ کے ذریعے وجود میں آئے گا، ذبیح اللہ کا بیٹا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح عبداللہ کو بھی لوگ اس وقت عرب کے لوگ ذبیح اللہ کے نام سے پکارنے لگے، جیسے اسماعیل ذبیح اللہ تھے ویسے ہی عبداللہ ذبیح اللہ ہے، مشہور ہو گئے وہ ذبیح اللہ کے نام سے۔ سمجھ میں آئی؟ ان کا نکاح ہوا
مدینہ منورہ کی ایک لڑکی جن کا نام آمنہ تھا، شہر مدینہ میں یثرب کی رہنے والی اس علاقے کی ایک خاتون، ایک بچی جو عبد المطلب کے جاننے والوں میں تھے، بچی ان کو پسند آئی تو بہو بنا لی آمنہ کو، عبداللہ سے نکاح کروا دیے. ٹھیک ہے. اب آمنہ عبداللہ کے بیوی عبد المطلب کے بہو آمنہ حاملہ ہو گئے. ان کے گھر اب خوشخبری آ گئی، بچہ ہونے والا ہے. عبداللہ کسی تجارتی کام سے اپنے مکے شہر سے باہر گئے تھے، واپسی میں اپنے سسرال میں رکے مدینے میں، بیمار ہو گئے، وہیں بخار آئی، وہیں پہ انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی مادر رحم میں ہی ہے بچہ. عبداللہ گزر گیا. بہت نیک بیٹا انتقال کر گیا عبد المطلب کا. یہ صدمہ عبد المطلب کے لیے بہت بڑا تھا عبداللہ کی وفات کا، اور سب بھائیوں کے لیے. سب بھائیاں چاہتے تھے عبداللہ کو، ہر پورا خاندان چاہتا تھا، پورا کنبہ چاہتا تھا، سب کے لیے بہت بڑی بات تھی. اس سال ایک بہت بڑا اور ایک انڈیکیشن رونما ہوا تھا اسی سال. ابھی رسول اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہی ہیں، مادر رحم میں ہی ہیں. اس سال ایک بہت بڑی اور ایک اللہ تعالیٰ بہت بڑی نشانی بتا دی عرب والوں کو یاد رکھنے کی. ایک نشانی تو زمزم کے کنویں کے وقت ذبیح اللہ کہہ کر کے بتا دی عبداللہ کو. دوسری ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ اور ایک بتایا تھا، اصحاب فیل والی نشانی. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پڑھتے ہیں نا آپ سورہ الم ترى میں. اصحاب فیل، سورہ فیل بھی کہتے ہیں اس کو، ہاتھی والے. معلوم ہے یہ واقعہ کیا ہے ہاتھی والوں کا؟ کیا ہے واقعہ؟ سنے کبھی ہاتھی والوں کا واقعہ؟ پورا سنے کبھی؟ کون تھا وہ؟ ابراہ بن صباح. ابراہ بن صباح نام کا ایک شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کو توڑ ڈالنے کی پلاننگ کی تھی، نیست و نابود کر دینے کی. وہ کیوں خانہ کعبہ کو توڑ دینا چاہتا تھا؟ کیا کچھ تھا اس کے پیچھے؟ کتنے بجے اذان آپ کے پاس؟ 8:15 کو ہے. سن لیں گے، وقت ہے بتا دیتا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بات بتایا کہ اس وقت قبائلی زندگیوں میں 3 گروہ کا ذکر کیا میں آپ کے سامنے. ایک مشرکین بت پرست یہود اور ایک نصرانی. ٹھیک ہے. یمن میں ایک شخص تھا جس کی مدبھیڑ ہو گئی تھی نصرانی بادشاہ سے. ٹھیک ہے. اس نے نصرانیوں کا جینا حرام کر دیا تھا، ناک میں پانی ڈلوا دیا تھا. وہ تھا بت پرست یمن کا سردار. حبش کے اندر بادشاہ تھا نصرانی بادشاہ جس کی حکومت تھی حبش میں. وہ اس کو مروا دینے کے لیے فوج بھیجا. ایک لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ میں پوری تفصیل آپ کو اگلے اتوار کو سنا دیتا ہوں. آج چونکہ مجھے بھی جانا ہے سرسری بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہاں نصرانی بادشاہ حبش کے کہنے پر اس کو ٹھکانے لگایا ایک چھوٹی مملکت کے، یعنی گورنرز یوں سمجھ لیجئے. اس میں سے ایک شخص کا نام تھا ابراہا، جو حبش کے بادشاہ کا گورنر یوں سمجھ لیجئے آپ. پھر جس کو یمن کی ذمہ داری دے دی گئی اس کو ٹھکانے لگانے کے بعد، یمن کے اس انچارج کو، یمن کے اس سربراہ کو، اس صدر کو جب ختم کر کے ابراہا وہاں پر سلطنت قائم کر لی آپ نے. شاہ نجس کے ماتحت، حبشہ کے جو نجاشی ہے بادشاہ، اس کے ماتحت
اپنی بادشاہت قائم کر لیا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اس کے ساتھ ایک پارٹنر بھی تھا ابرہہ کے ساتھ، دونوں کو مل کر کے وہاں حکمرانی کرنے کا حکم دیا تھا نجاشی۔ تو کچھ دن تک تو دونوں مل کر رہے، ابرہہ کے ساتھ ایک اور شخص تھا، دونوں مل کر کے رہے۔ کچھ دن کے بعد دونوں میں انبن ہو گئی تو ابرہہ نے اس کو بھی مار دیا۔ وہ کیسے مارا، تفصیل کیا ہے؟ وہ پہلے ابرہہ کو اس کا پارٹنر ہی مار دیتا، لیکن ابرہہ کو جیسے ہی اس نے وار کیا، ابرہہ کے چیلے نے اس کو ختم کر دیا۔ اس طرح ابرہہ بچ گیا اور حکومت وہاں پر قائم کر لیا۔ تو یہ بات جب اس کو معلوم ہوئی حبشہ کے بادشاہ کو، تو اس نے اس کو ختم کر دینے کی دھمکی دی ابرہہ کو۔ تو ابرہہ نے کیا کیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، معافی مانگ کے عاجزی کے ساتھ اپنے سر کی چوٹی کے بال وغیرہ کاٹ کے کرا کے جو ہے اس میں بھیج دیا، اور اشرفیوں کے تھیلیاں وغیرہ بھیج دیا نذرانے حبش کے بادشاہ کو۔ غلامی میں آ گیا اور کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ وہ خوش ہو گیا، حبشہ کا بادشاہ اس سے خوش ہو گیا، ساری سرداری سلطنت اس کے حوالے کر دی وہاں کی یمن کی۔ اس طرح وہ یمن کا بادشاہ بن گیا ابرہہ بن صبح، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، شاہ حبش کو یعنی نجاشی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک خط لکھا کہ میں ایک ایسا گرجا بناؤں گا اونچا جس کو دیکھ کر کے آپ بہت خوش ہو جائیں گے، اس گرجا کو وہ میں آپ کے خاطر بناؤں گا۔ اس نے ایک بہت بڑا گرجا بنایا، اتنا اونچا بنایا تھا کہ اس کو جب دیکھتے اس کی چوٹی کو تو لوگوں کی ٹوپی گر جاتی تھی، یعنی اتنی ہائٹڈ عمارت بنایا تھا، بڑی اونچی عمارت۔ اور یہ اناؤنسمنٹ کر دیا کہ خانہ کعبہ کو جو حج کرنے جاتے ہیں مکے کو لوگ، اس کی دشمنی کس سے تھی؟ مشرکین کے دین سے۔ وہ کون تھا؟ نصرانی بادشاہ تھا۔ ابرہہ کون ہے؟ نصرانی بادشاہ ہے، اور عرب بت پرست ہے، ان سے اس کی دشمنی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، یہ اعلان کر دیا کہ خانہ کعبہ کو جو حج کرنے جاتے ہیں لوگ، وہ خانہ کعبہ کا حج نہیں کریں گے، اب ختم، بند۔ اس کو اس نے کیا کیا، بینڈ لگا دیا اس کے اوپر، خانہ کعبہ کے حج پہ بینڈ لگا دیا، اس پہ بینڈ۔ اب کہاں کریں گے حج؟ میرے بنائے ہوئے نئے گرجا میں حج ہوگا ہمیشہ، یہاں آنا پڑے گا حج کے لیے۔ یہ اناؤنسمنٹ کر دیا۔ ظاہر بات ہے جتنے اس دھرم پر، دین پر ہے اسماعیل علیہ السلام کے، ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ نہیں؟ ہزاروں برس سے حج خانہ کعبہ کا ہو رہا ہے اور یہ اعلان کر دیا کہ نہیں حج یہاں ہوگا۔ ہوتا کیا ایسا؟ لوگ برداشت کرتے کیا؟ اگرچہ کہ ابھی وہ دین دھرم، ابھی وہ سب چیزیں چھوڑ دو، ابھی آپ اللہ کے حقیقی دین کی بات مت کرو، ایک لوگوں کے جو بنائے ہوئے کانسیپٹ اور دین میں بھی بات کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ذرا سوچ کے رک کے بات کرو۔ حال میں ہمارے تلنگانہ میں بھی ایک کام ہو گیا تھا، ہمارے سی ایم صاحب چندر شیکھر راؤ صاحب کیا کر دیے تھے، وہ تروپتی، تلنگانہ الگ ہوا، آندھرا الگ ہو گیا تھا ہمارا، آندھرا الگ ہوتے ہمارے سی ایم صاحب کیا کرے، تروپتی کو نہیں جانا، تروپتی کے خام مقام جگت گری گٹے کی مندر کو بنا رہا ہوں میں، اب یہاں آ کے پوجا کرنا بولے۔ لوگ سب تھو کرے، گالیاں دیے کے سی آر صاحب کو، دیوانہ ہوگا انہیں۔ تلنگانہ آندھرا سے ہمارے بھگوانوں کا کیا تعلق ہے؟ ہم تروپتی کو بھگوان کے پاس جا رہی، تو گٹے کو کیسا بناتا بول کے گالیاں دیے۔ قبول کرے کیا بات کو؟ نہیں کرے، نہیں کرتے۔ انسانی فطرت ہے قبول، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں، انسانی فطرت قبول نہیں کرتی اس کو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو انہیں وہ کام کرا کہ خانہ کعبہ کو حج کرنے نہیں جانا، میرے گرجا کو آنا۔ ہزاروں برس سے خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا، حج کرنے حاجی جا رہے برابر، اب انہیں ایک نئی بات کرا تو قبول کر لیتے کیا سب مل کے؟ اس کو ہو بوم پکارا ہوا، سب خلاف ہو گئے اس کے، کیا کر رہا ہے یہ حرامزادہ، کیا کی بات کر رہا ہے، لوگ غصے میں آئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے اوپر بہت بھڑک گئے لوگ۔ تو اس میں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص جا کے اس کے بنائے ہوئے گرجا میں پیخانہ کر دیا۔ او اللہ والا، تاریخ میں لکھے رہتے ایسے باتیں۔ ایک اور روایت میں یہ ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ دو واقعات بھی انہوں نے لکھے۔ ایک اور واقعہ لکھے، انہوں نے یہ لکھے کہ چند نوجوان جو ہے مشتعل ہو گئے، جو جوشیلے نوجوان تھے عربوں کے، وہ غصے میں آ کے اس کے اس بیان سے، اس کے اعلان سے
جا کے اس کے گرجا میں آگ لگا دی ہے. ہوا تیز چل رہی تھی, پورا گرجا جو ہے جل کے راکھ ہو کے پورا بھسم ہو گیا. یہ بات میں زیادہ میں قریب سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. وہ پخانہ کر دینے کی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس سے اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں بن جاتا. انہیں جا کے پورا خانہ کعبہ چھوڑ دیتا ہوں بول کے نہیں جاتا. انہیں کوئی جا کے اگر کسی کی انہیں پیخانہ کر جاتا انہیں بولتا غلاموں کو نکال کے پھینک دو, صاف کر دو, کون جاہل آئے تھے پکڑو نہیں تو چھوڑ دو, کچھ بھی بات ہوتی. اتنا بڑا واقعہ ہوا تو کرتا, اتنا بڑا قدم کوئی بھی اٹھاتا ہے. لاجیکلی بھی آپ سوچو, جا کے جب اس کو جلا دیے, وہ ڈھیر ہو گیا, اتنا بڑا ہے بنایا ہوا, اس کی عمارت پوری بہت خرچہ کر کے بنایا, سب تباہ تحس کر دیے, جلا دیے. تو وہ یہ عزم کرا انہیں, اوفو اتنا بڑا میرا نقصان کر کے گیا کہ یہ لوگ مکے والے, تو میں خود جاؤں گا مکے کے اندر, وہاں جا کر کے میں خود خانہ کعبہ کو توڑ کے تہس نہس کر دیتا ہوں, بلکہ نکلا انہیں فوج لے کے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایک واقعہ ابرہہ کا وہاں پر پیش آیا. اس کی مکمل تفصیل آئندہ اتوار رکھیں گے, کیسا کیسا ہوا تھا وہ سب کچھ انشاءاللہ. تو یہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے, یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے رسول اللہ کی آمد سے پہلے رسول اللہ کے آنے کا. اور اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم مادر رحم میں ہے, اسی سال رسول اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس سال یہ واقعہ پیش آیا اصحاب فیل کا. اس سے کیا تعلق ہے رسول اللہ کی نبوت کا, اس میں گہرا راز ہے, انشاءاللہ وہ بتاؤں گا آپ کو. تو ضرور آئیں گے نا انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب کبریا ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم کو رسول اللہ کو پہچاننے, آپ کے مقام و مرتبے کو جاننے, آپ کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.